بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ایک کھانسی ہوتی ہے عام، جو سردی اور گرمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ایک کھانسی ہوتی ہے جس کو کالی کھانسی کے نام سے حکیم، طبیب، ڈاکٹر وغیرہ تشخیص کرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی سخت اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی سینے کے مسائل ہوتے ہیں، کسی درد کی وجہ سے، کسی چیز کے کمی بیشی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو کالی کھانسی نے تنگ کر رکھا ہو تو 7 دن تک متواتر 41 مرتبہ سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، 7 دن تک سورہ علم نشرح 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے۔ اور اگر پانی پینے سے کوئی معذور ہو، کوئی قاصر ہو، بعض دفعہ لوگوں کو ٹھنڈا یا گرم پانی پینے سے کوئی الرجی ہو جاتی ہے، تو ملٹھی، ایک لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، میٹھا پن ہوتا ہے ان کے اندر، چبا چبا کر، جس طرح ایک مسواک کی پیلو کی لکڑی ہوتی ہے یا نیم کی لکڑی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیس ملتے ہیں، کسی پنسار سے ملٹھی لے لیں اور اس ملٹھی کے اوپر سورہ علم نشرح کو یا سورہ اخلاص کو، سورہ اخلاص کو 41 بار یا سورہ علم نشرح کو 41 بار پڑھ کر دم کر کے اس کو منہ میں رکھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی کھانسی کو جس بھی قسم کی ہو، کالی ہو، نیلی ہو یا پیلی ہو، بس نام رکھے ہوئے نا، مجھے ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے نا، حکماء ہوں یا ڈاکٹر حضرات ہوں، مختلف ناموں سے میڈیسن بناتے ہیں، کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کھانسی کی دوا لینا چاہتے ہیں تو کھانسی کی سیرپ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار کمپنیاں اس کے بنا رہی ہیں، مختلف ٹیبلٹس ہیں، اس کے نام مختلف ہوں گے، لیکن ان سب کا کام کیا ہے؟ کھانسی کا ختم کرنا۔ تو میں ایک دفعہ ایک نمک کی قسم لکھ کے حکیم صاحب کے پاس چلا گیا، بہت بزرگ آدمی تھی اور میں اس وقت بالکل نوجوان تھا۔ تو جب میں نے کاغذ کا ٹکڑا ان کو دیا نا کہ حکیم صاحب مجھے یہ نمک چاہیے، تو انہوں نے میرے سر سے پاؤں تک نظر ڈال کے نا تو مسکرا کے فرمایا، بیٹا کسی سے پوچھ کے آئے ہو یا کہیں سے لکھ کر لائے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت جی بات یہ ہے کہ میں لکھ کے لایا ہوں، کسی کتاب سے لکھ کے لایا ہوں اس نمک کو۔ تو نمک کی ایک اتنی ساری کان، ایک اتنی ساری ڈلی پڑی ہوئی تھی، اس کو لیا اور یہ میئرمنٹ پتھر ہوتے ہیں جو تولنے والے لوہے کے بنے ہوتے ہیں، ان کو یوں کر کے ایسے ہتھوڑی بھی ہاتھ پہ مارا نا تو وہ ٹوٹ گیا، اور اس میں مختلف قسم کے وہ ذرات جو گرے، کوئی پنک کلر کا تھا، کوئی بلیک کلر کا، کوئی وائٹ کا۔ تو ایک چھوٹی سی چینٹی سے اٹھا کر مجھے کہنے لگے یہ نمک لاہوری ہے، یہ خراسانی ہے، یہ خوردنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نمک ایک ہی ہے، کالا نمک میں خود بناتا ہوں۔ آپ کہیں گے خود کیسے بناتے ہیں؟ پیسا ہوا نمک لے لیں یا ایک ڈیلی لے لیں، اس کو کسی کپڑے میں باندھ لیں، پیسا ہوا لے تو اس کو باندھ لیں اور تھوڑا سا پانی کا اس کو چھٹکاؤ کر دیں، اور جن جگہوں میں لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں اس راکھ میں انگاروں کے نیچے دبا دیں 3-4 دن تک، 3-4 دن تک، اور اس کو 3-4-5-6 دن کے بعد نکالیں، وہ بالکل کالا سیاہ ہو جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پیس کر آپ کھا سکتے ہیں، اس کو باریک پیس کر سمن کی طرح آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ نسخہ میں نے کئی لوگوں کو دیا آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، جو آنکھوں کا جالا ہوتا ہے، جو دھندلا پن ہوتا ہے، وہ اللہ کے کرم سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو کھایا جائے نا تو بہت فائدہ دیتا ہے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، بچپن میں والدین کو دیکھا کرتے تھے، بیل رکھے ہوتے تھے، گائے رکھی ہوتی تھی، بھیڑ بکریاں رکھی ہوتی تھی، بھینسیں رکھی ہوتی تھی، جس طرح زمینداروں کا کام ہوتا ہے۔ تو اتنا پیسا ہوا نمک لے کر اس کو تندور کے اندر، چولہے کے اندر ڈال لیتے، 3-4 دن کے بعد نکالتے، اس کو پیس کر پھر جانوروں کو دیتے تھے، پھکیاں دیتے تھے، تو اس طرح ان کا پیٹ، ان کی پسلی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو کھانسی ہو تو اس نمک کو استعمال کرتے ہیں، ملٹھی کو استعمال کر سکتے ہیں، نمک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کی قدر و قیمت
اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے نا، اس کے اندر ایک حکمت ہے، وہ اپنے اثر سے خالی نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی روحانی اور جسمانی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔